اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاصل فی معنی ان المجاوزۃ، الاصل فی معنی ان المجاوزۃ الحقیقیہ الی آخری۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ حرف جر کا جب معنی بتا رہے ہیں تو ایک اصلی معنی بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے دوسرے معنی بتاتے ہیں غیر اصلی۔ تو اصلی اور حقیقی معنی ان کا کیا ہے؟ مجاوزت ہے۔ مجاوزت کہتے ہیں عبور کو، گزرنے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ گزرنا جو ہوتا ہے کسی کے پاس سے کسی چیز کی طرف سے، یا یہ حقیقی ہوتا ہے یا حقیقی نہیں ہوتا ہے، مجازی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عبور، مجاوزت، عبور کرنا، گزرنا، ٹھیک؟ فرما رہے ہیں کہ الاصل فی معنی ان المجاوزۃ، ان کا اصل معنی مجاوزت کا ہے، ایک جگہ سے گزر کے دوسری طرف جانا، ٹھیک ہے، عبور کرنا۔ اب یہ مجاوزت ہے نا، یعنی ان سے پہلے والا فاعل مجرور سے کچھ گزارتا ہے۔ ان سے پہلے جو آیا ہے نا، ان سے پہلے جو فاعل ہے وہ ان کے مجرور سے کچھ گزارتا ہے، یا حقیقتاً یا مجازاً۔ اس جملے کو لکھ لیجئے گا آپ کہ ان سے پہلے والا فاعل کچھ گزارتا ہے مجرور ان سے، یا حقیقتاً یا مجازاً۔ مثال سے بات واضح ہوگی تھوڑا۔ الاصل فی معنی ان کے معنی میں اصل کیا، اصلی معنی کیا؟ مجاوزت ہے، گزارنا ہے، یا یہ گزر حقیقی ہے یا مجازی۔ حقیقی جیسے رحلت عن الوطن، میں وطن سے گزرا، ٹھیک ہے؟ عن الوطن، میں وطن سے گزر گیا۔ تو وطن سے واقعاً انسان جاتا ہے، پار ہوتا ہے، گزرتا ہے۔ یہ گزرنا مادی ہے، نظر آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے گزرا، اس دکان سے گزرا، اس گلی سے گزرا، اس شہر سے گزرا۔ یہ گزرنا فزیکلی ہے، ٹھیک ہے، نظر آتا ہے۔ مجازی کے مقابلے میں جیسے اخذت العلم عن زید، میں نے زید سے علم کو لیا، ٹھیک ہے، اخذت العلم عن زید۔ یہاں گزرنا نظر نہیں آ رہا ہے، یا مجاوزت نظر نہیں آ رہی کہ علم زید سے گزر کے آیا ہو آپ تک، ہے نا؟ لیکن ہاں کہتے ایسے ہی ہیں کہ زید سے علم ملا مجھ کو، زید سے علم آیا مجھ تک، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو مجاوزت ہے، یہ گزرنا ہے، یہ ادھر سے منتقل ہو کے ادھر آنا ہے، یہ مجازی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ الاصل فی معنی ان المجاوزت، معنی ان میں اصل جو معنی ہے، اصلی معنی جو کیا؟ مجاوزت ہے، عبور ہے، ٹھیک ہے؟ فاعل گزارتا ہے کچھ چیز، یا حقیقتاً جیسے رحلتو عن الوطن، رحلتو کا فاعل جو ہے تو ہے، یہ گزار رہا ہے وطن سے، ٹھیک ہے، یہ گزر رہا ہے وطن سے، عبور کو سمجھا رہا ہے۔ یا مجاوزت جو ہے حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، جیسے اخذت العلم عن زید، علم گزرا، عبور کیا، مجاوزت کی عمر نے، اور وہ علم نے، مگر حقیقی نہیں بلکہ مجازی طور پر۔ یعنی میں نے علم لیا زید سے، کس سے لیا؟ زید سے۔ وہ ادھر سے آیا ہے، ادھر آیا ہے وطن میں، یہاں سے وہاں انسان واقعاً گیا تھا، حقیقتاً گیا تھا۔ علم ادھر سے ادھر حقیقی عبور نہیں ہے کہ جو محسوس ہو، لیکن ہوتا ہے عبور معنوی اعتبار سے، یا مجازی کہیں گے آپ اس کو یہاں پر۔ وَتَعْتِي أَيْضًا بِمَعْنَى الْبَدَلِ، اس کو میں عرض کروں مجازی معنی یا دوسرے غیر حقیقی معنی اور غیر اصلی معنی بتانے سے پہلے، کہ اس کو مجاوزت کو اگر آپ عربی کے معنی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تھوڑی سی دشواری ہو سکتی ہے۔ اس کو اپنے اردو کے لحاظ سے دیکھیے، ہے نا، کہ ایک سے دوسری چیز کو لینا۔ میں نے ایک بار کہا کہ میں فلاں دکان سے گزرا، ٹھیک ہے، یہاں بھی سے ہے، سے یہ گزر، اور ایک بار میں کہہ رہا ہوں میں نے فلاں خطیب سے لیا، تو یہاں بھی سے ہے نا، مگر وہ سے میں سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں سے وہاں کہیں گیا آدمی، اور اس خطیب سے لینے میں ظاہری اعتبار سے سمجھ نہیں آتا ہے، لیکن
اصل میں یعنی غیر ظاہری اعتبار سے کہ جو نظر نہ آتی ہو، جو حقیقت میں عبور نہ ہو، وہ چیز یہاں محسوس ہو جاتی ہے۔ وطاعتی ایزن بمعنی البدل، اسی طریقے سے دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان چیز ہو، اس کو زیادہ واضح کیا جائے تو بہت ٹف ہو جاتی ہے، اس لیے میں اب آگے بڑھتا ہوں۔ وطاعتی ایزن بمعنی البدل، اسی طریقے سے ان جو ہے وہ بدل کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے۔ اچھا، اس کی علامت کیا، نشانی کیا ہے کہ آپ ان کی جگہ پر بدل کو رکھ دیجئے تو معنی سمجھ میں آ جائے گا اور یہ پتہ چلے گا کہ بدل کے معنی میں ہے ان۔ جیسے واتقوا یوما، ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ کہ لا تجزی نفس عن نفس، کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں جزا نہیں پائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ایک کے بدلے میں دوسرے کو کوئی جزا نہیں ملے گی، اس دن سے ڈرو، یعنی قیامت کے دن سے، ٹھیک ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، یعنی لا تجزی نفس بدل نفس، کوئی کسی بدلے میں جزا نہیں پائے گا۔ وہ بمعنی بعد، اسی طریقے سے یہ ان جو ہے وہ بعد کے معنی میں ہے، نحو اما قلیل ترحلون، ہے نا، یہاں بعد رکھ دیجیے آپ اس کی جگہ پر، ان کی جگہ، تو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی بعد ما قلیل ترحلون، تھوڑے سے زمانے کے بعد تم کوچ کر جاؤ گے، ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد، تھوڑے فاصلے کے بعد، تھوڑے زمانے کے بعد تم کوچ کر جاؤ گے، رحلت کر جاؤ گے، اما ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو یہاں، تھوڑے دن کے بعد تمہیں بھی کچھ کرنا ہے۔ بعد ما قلیل ترحلون، یہ اما کا ترجمہ ہو جائے گا بعد ما، ٹھیک ہے۔ ہماری ایک عادت یہ ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے الفاظ جو ہیں ہمارے مخاطبین، ہمارے شاگردوں اور چھوٹے بھائی بہنوں تک صحیح سے پہنچ نہ پائے ہوں، اردو میں اس کا حق ادا نہ ہو پایا ہو، اگرچہ عربی میں وہ عبارت واضح ہو، تو اس کو کئی بار بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر فزیکلی اور ایسے آمنے سامنے شفائی درس ہوتا ہے تو دوسرے دن پھر واضح کرتے ہیں اس چیز کو۔ تو کبھی کبھی آسان چیزیں اور بھی مشکل ہو جاتی ہیں واضح کرنے میں، مشکل چیز آسان ہو جاتی ہیں، آسان چیز مشکل۔ تو میں نے ان کا معنی مجاوزت کا آپ کی خدمت پیش کیا ہے، اور کئی بار گھما پھرا پیش کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا گھمانے پھرانے کی آپ کو اپنے کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے لیے ذرا سے تأمل سے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے تو اپنا پیغام بھجوا دیجیے گا مجھ تک، میں انشاءاللہ اگلے جلسے میں اس کو اور کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے اتنا کوئی بڑا مسئلہ ہے نہیں، کوئی ٹف چیز ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنا میں نے 2-3 بار میں بتائی ہوا تو وہ مجاوزت کا معنی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب آ رہی بے معنی با، اور یہ جو ہے یہ بے کے معنی میں بھی ہوتا ہے، کیا؟ ان۔ میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس کے پہلے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا فعل تعجب اور افعل تفضیل والا، وہ نسبتاً تھوڑا ٹف تھا، اس کو کوشش کی بہت آسان و پانی کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو انشاءاللہ آپ لوگ زیادہ توجہ سنیے گا، باقی چیزیں تو آسان ہیں۔ آج کے درس کی سب سے مشکل بات وہی تھی جو میں نے ابھی عرض کیا۔ اور یہ جو ہے ان کس معنی میں آتا ہے؟ بے معنی با کے معنی میں آتا ہے، یعنی بے کے معنی میں، جیسے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، قرآن جو آپ پڑھتے ہیں سورہ نجم پیغمبر اکرم کے بارے میں، وما ينطق عن الهوى یعنی وما ينطق بالهوى، یعنی پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتا، خواہش سے، عن الهوى یعنی خواہش سے، پیغمبر اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو کچھ بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بس وہی بولتے ہیں جو اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو وما ينطق عن الهوى اے وما ينطق بالهوى، نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، سے کا معنی نکل رہا ہے، بے کا معنی نکل رہا ہے۔ با کو رکھ کر کے وہاں پہ دیکھیے معنی صحیح ہو جائے گا، تو اگر با کو رکھ کے معنی وہاں پہ صحیح ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ ان بے معنی با استعمال ہوا۔ فائدتون، اب ایک فائدہ پڑھ لیے، تکون ان اسمن، ابھی تک تو آپ پڑھ رہے تھے کہ ان حرف جر ہے، کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر مین آ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے حرف کے اوپر حرف داخل نہیں ہوتا ہے تو وہاں آپ کو کوئی توجیہ کرنی پڑے گی۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف کے اوپر مین آیا ہوا ہے ان کے اوپر، تو ماننا پڑے گا کہ ان جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے، کسی اور معنی میں استعمال ہوا ہے، وہاں پر ان بے معنی اسم ہو جاتا ہے، اسمی معنی میں آ جاتا ہے۔ تکون ان اسمن، اسم ہوتا ہے ان، بے معنی کب، کس معنی میں اسم ہوتا ہے؟ بے معنی جانب، جانب کے معنی میں ہو جاتا ہے، طرف، سمت، جہت، جانب۔ فتدخلها حينئذ من،
پھر ایسے صورت میں اس کے اوپر من داخل ہوتا ہے، حرف داخل ہوتا ہے، مگر کون سا حرف داخل ہوتا ہے؟ من داخل ہوتا ہے، سارے حروف نہیں۔ وَتَكُونُ فِي مَحَلِّ الجَّرِ، اب جب من داخل ہو گیا ان کے اوپر، اور ان جو ہے وہ اسم کے معنی میں یعنی جانب کے معنی میں ہو گیا، تو اب اس کا کچھ محل اعراب ہوگا نا۔ تو محل اعراب کیا؟ محل اعراب جر ہے اس کا۔ ابھی تک تو ان جو حرف کے طور پہ استعمال ہوتا تب تو مبنی تھا، ہے نا، تب اس کا کوئی اعراب نہیں تھا، مبنی تھا، مبنی اور سکون تھا۔ لیکن جب اسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو ظاہری اعتبار سے تو ان ہی رہے گا، ٹھیک ہے، لیکن محلن وہ کیا ہوگا؟ محلن مجرور ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان ہی استعمال ہوتا ہے، اس کے لفظ میں تو تغیر ہوگی نہیں، مبنی ہے، تو جب تک حرف تھا تو آپ کو محلن اعراب کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اب جب اسم بن گیا تو آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی جب اسم ہے تو اس کا محلی اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے من ہوتا ہے، من اسمیہ، من ہے نا اسم، من تو اسم ہے، من ضربتا، من جا، تو من ضربتا میں مفعول ہو جاتا ہے، من جا میں فاعل ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں من جا میں مرفوع ہے محلن، اور من ضربتا میں کیا ہے؟ منصوب، وہ محلن منصوب ہے نا۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ان جو ہے جب اسم استعمال ہو رہا ہے تو ایسے تو مبنی ہے، لیکن محلن اعراب ہوگا نا، تو محلن کیا اعراب ہوگا؟ محلن جر ہوگا اس کا۔ جیسے جلستو من ان یمین الملک، جلستو من ان یمین الملک، اب یہاں ان جو ہے بمعنی جانب آیا، یعنی جلستو من جانب یمین الملک، میں بادشاہ کے داہنی سائڈ بیٹھا، داہنی طرف، داہنی جانب بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو من ان پہ آ گیا ہے، ان بے معنی جانب ہے یعنی اسم کے معنی میں ہے، اور مبنی ہونے کی وجہ سے تو ان ہی دکھائی دے رہا ہے آپ کو، لیکن محلن کیا ہے؟ وہ ہے مجرور ہے من کی وجہ سے، ٹھیک ہے، چونکہ متجانسین ایک دوسرے پر داخل نہیں ہوتے ہیں، تو من جو ہے حرف ہو کر کے ان حرف کے اوپر داخل نہیں ہوگا، لہٰذا آپ کو کہنا پڑے گا کہ ان کیا ہے؟ اسم ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔